امریکہ نے 43 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی عائد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ان پابندیوں سے کون سے ممالک کے شہری متاثر ہوں گے، کون سے بچ جائیں گے؟ پاکستان کو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا پاکستان ان 43 ممالک کی فہرست میں شامل ہے یا نہیں؟ امریکہ میں مقیم افغان اور دیگر مسلم کمیونٹیز کیوں پریشان ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ اپنے غیر معمولی فیصلوں، پالیسیوں اور اقدامات کی بدولت یوں تو ٹرمپ ایک عرصے سے پوری دنیا کو ششدر کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جس دھواندار اور جارحانہ انداز میں انہوں نے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا ہے، اس نے پوری دنیا کے لیے مصائب کے نئے در کھول دیے ہیں۔ وہ نہ صرف میکسیکو اور چین جیسے دیرینہ مخالفین سے نالاں ہیں، بلکہ کینیڈا، یورپین یونین اور بھارت جیسے حلیف بھی ان سے خائف نظر آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ترنہ امتیاز یہ ہے کہ وہ مسائل کے روایتی حل پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کی بجائے وہ کسی بھی مسئلے کے آؤٹ آف دا باکس حل کو تلاش کرتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ امریکہ میں ان کی مقبولیت کی شاید واحد وجہ بھی یہی ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اس بات کو خاطر میں نہیں لاتے کہ دنیا کیا سوچے گی، دنیا کیا کہے گی اور کیا دنیا کے نزدیک یہ چیز ممکن ہے کہ نہیں۔ اس کی بجائے وہ کر گزرتے ہیں۔ دنیا چیختی رہ گئی، لیکن انہوں نے USAID کو بند کر دیا۔ چین، بھارت اور کینیڈا جیسے ممالک خبردار کرتے رہ گئے، لیکن ٹرمپ نے اپنی ٹیرف پالیسی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کی بات کر کے جس طرح انہوں نے $1 خرچ کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کا بندوبست کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پاناما کینال پر قبضے کی دھمکی دے کر جس طرح انہوں نے امریکی جہازوں سے وصول کیے جانے والی فیس میں رعایت کرائی، اس سے بھی ان کی سیاسی سوجھ بوجھ کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ امریکہ کے صدر ہیں، ان کے ہاتھ میں کون سے پتے ہیں، ان کی بات میں کتنا وزن ہے، اور وہ کس طریقے سے آرم ٹوئسٹنگ کر کے، دھمکی دے کے، ڈرا کے یا جو بھی کہا جائے اپنی بات کو منوا سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ ان کا برتاؤ تو شاید صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ایک مختصر خاموشی کے بعد ٹرمپ نے اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ شوشہ ہے 43 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی عائد کرنے کا۔ جی ہاں، انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کر دیا ہے، اور یہ ارادہ ظاہر کر کے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے، یا ایک نئی پریشانی پوری دنیا میں پھیلا دی ہے۔ اب آئیے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر وہ کون سے ممالک ہیں جن کے شہری ان پابندیوں سے متاثر ہوں گے۔ کیا پاکستان بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتا ہے؟ تعلیم اور سیر و تفریح کے لیے امریکہ جانے والوں کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ امریکہ میں مسلم کمیونٹیز اور ماہرین کیوں پریشان ہیں؟ پناہ کے منتظر افراد اور غیر قانونی تارکین وطن پر اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہم آج کے اس پوڈ کاسٹ میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پابندی کی زد میں آنے والے 43 ممالک کو 3 مختلف کیٹیگریز یعنی ریڈ، اورنج اور یلو میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئیے اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ریڈ لسٹ کی۔ ریڈ لسٹ میں شامل تمام ممالک کے شہریوں کے لیے امریکی ویزے مکمل طور پر بند ہوں گے۔ اس فہرست میں افغانستان، ایران، لیبیا، یمن، شمالی کوریا، صومالیہ، شام اور ان سمیت کل 11 ممالک شامل ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اورنج لسٹ۔ اورنج لسٹ میں شامل ممالک کے شہریوں کے امیگرنٹ، تعلیمی اور سیاحتی ویزے محدود کیے جا سکتے ہیں۔ اس فہرست میں ممکنہ طور پر پاکستان، روس، بیلاروس، ایریٹریا، ترکمانستان اور جنوبی سوڈان سمیت 10 ممالک کو شامل کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ تیسری کیٹیگری یعنی یلو لسٹ میں انگولا، کانگو، ملاوی اور موریتانیہ سمیت 22 ممالک شامل ہیں۔ ان 22 ممالک کے شہریوں کو
کڑی شرائط کے ساتھ صرف کاروبار کے لیے امریکہ آنے کی اجازت ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ابھی تک سفری پابندیوں کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے حتمی منظوری دیے جانے سے قبل بعض ممالک کی درجہ بندی میں رد و بدل کر دیا جائے، یعنی کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ سرخ سے اورنج میں آ جائیں، کچھ اورنج سے یلو میں آ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے متضاد یا اس سے مخالف سمت میں بھی کچھ ممالک ٹریول کر لیں، یعنی کہ اورنج سے ریڈ میں آ جائیں یا یلو سے اورنج میں آ جائیں۔ برطانوی میڈیا بہرحال یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی تیار کردہ یہ فہرستیں مزید طویل بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ گو کہ یہ فہرستیں طویل ہو سکتی ہیں، تاہم مزید کون سے ممالک اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ٹرمپ کے بارے میں ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بھی بات کسی بھی وقت سچ ہو سکتی ہے، ان کی کسی بھی بات کا اعتبار نہیں ہے، ایک بے یقینی کی کیفیت ہے۔ You have to be sure of one thing about Trump, that he can come up with anything, anytime. اچھا، اب یقیناً آپ سب لوگ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کو آخر کس کیٹیگری میں شامل کرے گی۔ اب یہی سوال جب پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان سے پوچھا گیا تو بالکل مطمئن نظر آئے۔ انہوں نے یہ کہہ کر قوم کو تسلی دی کہ امریکہ کی جانب سے اس طرح کی سفری پابندی کا کوئی باضابطہ اشارہ ابھی موصول نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت خارجہ اور واشنگٹن میں ہمارا مشن متعلقہ امریکی حکام سے قریبی رابطے میں ہے تاکہ اس حوالے سے کوئی تفصیلات حاصل کی جا سکیں۔ جب تک امریکی حکام کی جانب سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک سفری پابندیوں سے متعلق ان رپورٹس کی حیثیت پیاس آرائیوں سے زیادہ نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کی اس گول مول وضاحت کے بعد میں نے ذاتی طور پر اسلام آباد میں موجود چند سابق سفارتکاروں سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان بھی ان سفری پابندیوں کی زد میں آ سکتا ہے۔ پاکستان کے سابق سفارتکاروں کو یقین ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر اگر کوئی سفری پابندی عائد کی تو وہ اسے ریڈ لسٹ میں تو نہیں رکھے گا۔ اپنے اس دعوے کے حق میں وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ چند روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب میں شریف اللہ نامی دہشت گرد کی گرفتاری میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون کو تجدید ہونے جا رہی ہے، اور اس وقت واشنگٹن کو افغانستان میں دہشت سرگرمیوں میں اضافے پر تشویش لاحق ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے بعض اہم افراد آج بھی پاکستان کو انسداد دہشت گردی کے قابل قدر اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ اسلام آباد سیکیورٹی کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈو مور ڈو مور ڈو مور یہ امریکہ کا ایک منترا تھا جو پرویز مشرف کے ٹائم پر اور ان کے بعد بھی چلتا رہا تھا۔ تو لگتا ہے شاید کچھ اسی طرح کی ڈیمانڈز پاکستان کے لیے امریکہ کی جانب سے آ سکتی ہیں۔ اگرچہ پاکستان فی الحال سخت ترین پابندیوں سے بچنے میں کامیاب رہا ہے، لیکن اگلے 2 ماہ اس بات کا تعین کرنے میں اہم ہوں گے کہ آیا ہم سفری پابندیوں سے مکمل طور پر بچ سکتے ہیں یا نہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی حالیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر پاکستان 2 ماہ کے اندر سیکیورٹی تعاون کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات نہیں کرتا تو پاکستان کو 25 دیگر ممالک کے ساتھ یلو لسٹ میں رکھا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پاکستانی شہریوں کو امریکی ویزے کے اجراء کی جزوی معطلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کو ان میں شامل اورنج لسٹ کے 10 ممالک میں شامل کیا گیا ہے جہاں سفری پابندیاں لاگو تو ہوں گی لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوں گی۔ اس درجہ بندی کے تحت کاروباری مسافروں کو اب بھی ویزا مل سکتا ہے، لیکن امیگرنٹ اور سیاحتی ویزے ان پر پابندی ہوگی اور اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों को अमरीकी वीज़ा हासिल करने से पहले लाजमी तौर पर इंटरव्यू के अमल से भी गुजरना पड़ेगा। इन मुजव्वज़ा पाबंदियों ने जहां हज़ारों पाकिस्तानियों को परेशान कर दिया है और हज़ारों पाकिस्तानी परेशानी का शिकार हैं, वहीं अमरीका में मक़ीम मुसलमान बरादरी में उनमें भी गहरी तशवीश पाई जाती है। लोगों को ख़दशा है कि इन सफरी पाबंदियों का निशाना ख़ास तौर पर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक होंगे। वो इन पाबंदियों को हिफाजती इक़दामात की आड़ में इम्तियाज़ी सलूक के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। अभी हाल ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक ट्रैवल एडवाइज़री जारी की है, जिसमें मुतासरा ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तानी तलबा पर जोर दिया गया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, यानी कि गैर ज़रूरी बैनुल अक़वामी सफ़र ना करें, क्योंकि उन्हें अमेरिका के अंदर दोबारा दाखिल होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वहीं काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रैली ने भी पाकिस्तानी शहरियों को मशवरा दिया है कि वो हतमी फ़ैसला आने तक सफ़र से बैनुल अक़वामी सफ़र से गुरेज करें। अमेरिका में मक़ीम मुस्लिम कम्यूनिटी आजकल शदीद खौफ व हिरास का शिकार है। सोशल मीडिया पर एक तुंदो तेज़ बहस जारी है जो उनकी बेचैनी ज़ाहिर कर रही है। उन्हें ख़दशा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के मुजव्वज़ा सफरी इक़दामात उनकी नक़्ल व हरकत और सलामती पर देरपा असरात मुरतब कर सकते हैं। इस नई पाबंदी से उन हज़ारों अफ़गानियों पर असर पड़ सकता है जिन्हें पनाहगुज़ीनों के तौर पर खुसूसी वीज़े पर अमेरिका में आबादकारी के लिए लाया गया था। ऐसे अफ़गान पनाहगुज़ीनों की तादाद 2 लाख के करीब है। अगर उनको वापस अफ़गानिस्तान भिजवाया जाता है तो वहाँ उनकी जान को संगीन ख़तरात लाहक हो सकते हैं, क्योंकि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान अमेरिका के लिए काम करते रहे हैं। सदर ट्रंप ने ऐसा ही एक इक़दाम अपनी पहली मुद्दत के दौरान भी किया था और 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी थी। साबिक़ सदर जो बाइडन ने 2021 में इस पाबंदी को ख़त्म करते हुए इसे कौमी ज़मीर पर दाग करार दिया था, लेकिन अब ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के कौमी ज़मीर पर एक नया दाग दागने के लिए, एक नया दाग लगाने के लिए सर पर कफन बांध चुके हैं। इसके साथ साथ अमेरिका में जो इस्लामी एक कम्युनिटी है काफ़ी परेशान भी है। एक इस्लामिक स्कॉलर थे जो कि गालिबन पीएचडी डॉक्टर भी थे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे थे, उनका ग्रीन कार्ड कैंसिल कर दिया गया है। और उसके बाद जेडी वैंस जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके नायब सदर हैं, उन्होंने ये बयान भी दिया है कि ग्रीन कार्ड का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इस मुल्क के शहरी हैं, आपको तो ग्रीन कार्ड दिया हुआ है, वो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अब ये बातें इतनी तशवीशनाक हैं कि इससे ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां दाव पर लग जाती हैं। कितने ही लोग हैं दुनिया के जो अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए मरे जा रहे होते हैं और उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुर्बानियाँ दे के वो ग्रीन कार्ड हासिल किया है। और अब जबकि वो अमेरिका में वो ग्रीन कार्ड लेकर सेटल्ड हैं तो ये एक तलवार उनके सरों पर मुसलसल लटकती रहेगी। जेडी वैंस का ये बयान कि ग्रीन कार्ड कोई शहरियत थोड़ी है, हम जब चाहें ग्रीन कार्ड कैंसिल कर दें और आपको उठाकर वापस आपके मुल्क पटक दें। बहुत से लोग परेशान हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है और वो कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, हमने बहुत मेहनत की है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और यहाँ पर आकर आबाद हुए हैं, अपना कारोबार बनाया है और अब इस किस्म की बातें होती हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तशवीश होती है। तो बहरहाल इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी मुल्क के ऊपर क्यों रिलाय करते हैं। आप ज़रूर जाइए अमेरिका, पढ़िए, वापस आ जाइए, लेकिन अपना मुल्क जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि इस मुल्क से खाऊंगा और लेके भाग जाऊंगा और दूसरे मुल्क में अपनी दौलत रखूंगा और वहाँ यशियाँ करूंगा, मेरी औलादें वहाँ पर पलेंगी, तो आपकी औलादों के साथ यही होगा। मैंने बताया आपको, जर्मनी में जो भी नया उनका आ रहा है चांसलर, वो कहता है यहाँ पर इमिग्रेंट्स नहीं मांगता। जो बरतानिया का नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है वो पाकिस्तानियों का नाम लेके कहता है कि ये जो ग्रूमिंग गैंग्स में पाकिस्तानी शामिल थे उनको उठा के पाकिस्तान वापस भेजा जाए। कनाडा में जो नया बंदा आ रहा है वो भी इसी तरह डजंट वांट एनी मोर इमिग्रेंट्स। खैर कनाडा का अपना हाल इतना बुरा है, अमेरिका नहीं चाहता। पूरी दुनिया में
امیگرینٹس کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے. تو اپنے ملک کو سیدھا کرو، اپنے ملک میں کاروبار لاؤ، اپنے ملک کی فائنینشیل حالت کو بہتر کرو، سٹرونگ کرو. جب تک پولیٹیکل حالت کو بہتر کرو، جب تک آپ کا ملک سٹرونگ نہیں ہوگا، آپ باہر بھاگنے والا بھی چانس، جو لوگ سوچتے تھے کہ ہم باہر بھاگ جائیں گے، ان کو بھی لگ پتے جائیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اتنا آسان نہیں رہ گیا دوسرے ملکوں میں جا کر آباد ہو جانا اور عیاشیاں کرنا. اس لیے میک دس کنٹری بیٹر، ورک فار دس کنٹری، بی لائل ٹو دس کنٹری، get things right, get things back on track in Pakistan so that you don't have to go to any other country as a third-rated citizen. کشکول ہاتھ میں پکڑ کے بھیک مانگنے کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے، اسی ملک کے اندر اسی کو بہتر کرو. This is your country and this is the only place for you to live and die. This is what I will say. I hope وہ کیا کہتے ہیں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. دعا ہی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.